اب کسی نے پوچھا حضور اے کی گل ہوئی پھرنی تے چٹنی کا کی آپس میل جول؟ آپ سمجھتے ہیں کھیر جو ہوتی ہے اسی کی دوسری شکل پھرنی ہے، تو پھرنی اور چٹنی کا آپس میں کیا میل جول؟ فرماتے ہیں میں اس لیے کھاتا ہوں کہ کھانے کے اول آخر نمکین کھانا یہ سنت ہے، اور بیچ میں میٹھا ہو جاتا ہے تو میری سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ہر بات میں سنت یار، ارے سنت کی بات آئی تو میں اور سنا دیتا ہوں۔ اللہ حضرت بہت کم کھاتے تھے، میں نے تھوڑا بتا نا، تھوڑی سی چٹنی تھوڑی سی پھرنی۔ ایک دفعہ دعوت میں گیا کہیں، بہت کم دعوتوں میں جاتے ہیں، کیا دنیا بھر سے فتوی آتی ہے آپ کی بارگاہ میں، اور تارم لیا اپنی طرح کھیرے ورگیاں لمبیاں لمبیاں، اور جناب وہ ککڑی ایک جگہ دعوت میں کٹی ہوئی تھی، تو کسی نے ایک آگے پیش کی، حضور یہ کھائیے۔ آپ نے ایک ٹکڑا اٹھایا، آش اٹھا کے کھانے لگے، اور اس کے بعد فرمانے کہ کوئی دوسرا نہ قریب آئے، یہ ساری مجھے دے دی۔ وہ جو پلیٹ میں تھی نا، وہ لوگ بڑے حیران میں ساتھ کہ یار اعلیٰ حضرت تو بہت کم کھاتے ہیں، آج عجیب صورتحال ہو گئی کہ ساری تھالی کیا مینو دے دو۔ اور بعد میں کسی نے محبت میں آگے کہا کہ حضور یہ آج آپ کا بالکل انداز الگ ہے، اس میں راز کیا ہے کہ آپ نے پوری تھالی پکڑ لی ککڑیوں کی اور بھرے مجمع کی میں اندر پکڑ لی؟ تو میرے رضا نے فرمایا ککڑی کھانا میرے محبوب کی سنت ہے، جب میں نے پہلی اس کی شاخ اٹھائی نا تو وہ کڑوی تھی، تو میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ کوئی کھائے اور تھو تھو کرے۔ ہائے ہائے بات نہیں سمجھ آئی لگتا آپ لوگ کہ سنت مصطفیٰ ہے، اور سنت مصطفیٰ کو کھا کے کوئی تھو تھو کرے، فرمایا اس لیے فرمایا ساری مجھے دے دو کیونکہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ کڑوی ہوئی تو کیا ہوا، میرے محبوب کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت شرینی کا کتنا ادب کرتے تھے، خاص کر 11ویں شب۔ ایک دفعہ ایسا ہوا امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے، 11ویں شب کی خبر چل رہی اور لنگر تقسیم ہوا، تو میرے رضا نیچے آئے، دونوں گھٹنے زمین پہ لگا دیے، سر بالکل نیچے کر دیا، اور زبان سے ذرہ اٹھا کے لنگر شروع کر دیا۔ فرمایا یہ ادب کی شے ہے، ہمیں کس کا ادب کرنا چاہیے، رزق کا ادب کرنا چاہیے، اور خاص بالخصوص جب وہ لنگر ہو تو ملا شریف کا 11ویں شب کا وہ لنگر ہو پھر اس کا زیادہ ادب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں کر رہا تھا، وہ نا بندہ ایک آگیا لیٹ آیا، اعلیٰ حضرت صرف اور صرف ملتے تھے عصر کا مغرب، اس کے علاوہ نہیں ملتے تھے عوام سے۔ اب وہ آیا مغرب کے وقت، نماز پڑھ لیا، اعلیٰ حضرت ادھر چلے گئے، جمعرات کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے۔ اب وہ بندہ آیا اور کہنے لگا میں بڑی دور سے آؤں، مجھے ملنا بہت ضروری ہے، آپ کی مہربانی مجھے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملا۔ اللہ اپنا بھلا کرے۔ سب نے کہا بھائی جان اس وقت سید اعلیٰ حضرت ملاقات نہیں کرتے، آپ کی مہربانی آپ کل آ جائیے گا۔ انہوں نے کہا جناب کل میں کیسے آؤں، میں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ جب لوگوں نے اس کے اسرار کو دیکھا تو سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ اس وقت بچے تھے، اور اعلیٰ حضرت سیدوں کا انکار نہیں کرتے تھے۔ آئے آئے، یہ بھی حضور سے محبت کی وجہ سے ہے کہ سیدوں کا ادب کرتے تھے۔ اب وہ سب نے یہ سوچا کہ شاہ صاحب کو بھیجتے ہیں، کم کو سوچنے لگا۔ اب شاہ صاحب اندر گیا، خاص اجراتوں سے کوئی نہیں جاتا تھا اعلیٰ حضرت کی اجازت کے بغیر۔ شاہ صاحب اندر گیا، سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹا سا کمرہ ہے، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اور میرا رضا کمرے میں نہیں۔ گھوم کے باہر چلے گئے، کہا جی اعلیٰ حضرت اندر کو نہیں ہے، سب نے کہا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بھیجا، دوبارہ گیا، پھر بھی کوئی نہ، سب پریشان ہو گئی یار سید اعلیٰ حضرت اندر گئے، اب کدھر چلے گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد اسی کمرے سے میرے رضا باہر جلوا کر ہو۔ سب نے اصرار کیا کہ حضور آپ اندر نہیں تھے، تو یہ کیسے ہو گیا، اب کیسے معاملہ چلے گیا؟ آپ نے کہا چھوڑ اس بات کو، پتہ ہے کام کیا ہے؟
تو صاحب نے کہا جی کام کے بعد جو دسو پہلے آیا دسو تو سیکھا ہے کتنے سو ہم نے تو ساری تلاش کی سانو تو نظر نہیں آئے 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 میرے رضا نے کہا ایک شرط سے بتاؤں گا کہ میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا جو وہاں موجود ہے انہوں نے کہا کہ ہم آگ کرتے ہیں کہ نہیں بتائیں گے آپ کی زندگی میں آپ کے بعد بھی بتائیں گے فرمایا فقیر الحمدللہ ہر جمعہ رات کو اس کمرے بریلی سے مدینہ پاک حاضری دیتا ہے یہ ہے میرا رضا آئے 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 سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ایسے ایسے واقعات ایک بار آپ کا واقعہ ایسے سنو مفتی امجد علی اعظمی صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بارش بڑی علمی شخصیت ہے اللہ کے ولی کامل ہے آپ کے مرید ہیں آپ کے شاگرد ہیں آپ کے خلیفہ ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے درس حدیث دے رہے تھے اور آپ کا انداز بڑا کیا تھا اے نوجوانوں توجہ سے سنو جب درس حدیث ہو تو انگریزی کی کتاب نہیں ہے یہ میتھمیٹکس جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے وہ جغرافی مسائل نہیں ہے جب حدیث بیان ہو رہی ہو نا تو بڑی توجہ سے سنا کریں دین کے مسائل ہوئے ہو اعلیٰ حضرت کا انداز تھا جب آپ حدیث بیان کرتے ہوتے نا بڑے ادب کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ارے حدیث بیان کرنی ہے تو امام مالک سے سیکھو امام مالک سے نا کسی نے رستے میں حدیث پوچھ لی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا میرے ساتھ تھا وہ ساتھ چلے گئے کوتوال کو جا کے کہا اس کو 10 کوٹے لگاؤں گا ارے میرے محبوب کی حدیثیں گلیوں میں سنو گے تمہیں ادب مصطفیٰ ہی نہیں اللہ اکبر میرے رضا بھی بڑے ادب کرتے تھے لیکن ایک دن عجیب ہوا مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ بھائی ہوں درس حدیث بیان کرتے کرتے اٹھے اچانک کمرے میں چلے گئے تو 10-15 منٹ ٹھہرے وہاں سے پھر واپس آ جائیں چہرے پر بڑے غمگین احساس تھے خوف کے احساس تھے اور آپ کا بازو جو تھا نا بھیگا ہوا تھا یہ پورا پانی سے باقی خشک ہے بازو بھیگا ہوا تھا سبھی حیران اور آپ نے مفتی امجد علی اعظمی سے فرمایا کہ یار اس طرح کرو میرا کرتا نہیں کرتا کرتا منگوا لیا کرتا پہن لیا